السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت اقتداء کے مسائل یا مقتدی کے مسائل کے سلسلے میں جو گفتگو شروع ہوئی ہے، اس سلسلے کی اگلی جو بات ہے یا اس سلسلے کا جو اگلا عنوان ہے آج ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ مقتدی کو چاہیے کہ جب نماز فرض کی، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز، جب اس کی اقامت ہو جائے، اقامت کہہ دی جائے، تو اس کے سوا دوسری نماز نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فرض نماز کی اقامت کے بعد بھی آدمی کسی اور نماز میں مشغول رہے، خواہ وہ اسی نماز کی سنت ہو یا کوئی اور نماز ہو، مثال کے طور پر، یا مثال کے طور پر آدمی کی کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور وہ فرض نماز ہے، اس میں مشغول ہو۔ اس طرح کی کوئی بھی شکل جو ہم اور آپ سنتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کو مشغول دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں منع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے، اقامت ہو جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو فرض نماز، اور المکتوبہ الف لام جو لگا ہوا ہے، اس الف لام سے مطلب جو ہے، اس کا مقصود جو ہے، وہ فرض نماز ہے جس کی اقامت ہوئی ہے۔ تو فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے اس فرض نماز کے جس کے لیے اقامت ہوئی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس فرض نماز کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اس نماز کے سوا آدمی کو کسی اور نماز میں مشغول نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس طرح کی چیزیں بسا اوقات دیکھنے میں آتی ہیں مساجد کے اندر، ہمارے اور آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر بعض مساجد میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز میں یہ چیز ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض بھائی نماز فجر کی اقامت ہو جاتی ہے اور امام مصلی پر آ جاتا ہے، نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، بسا اوقات امام رکوع میں چلا جاتا ہے، ایک رکعت مکمل کر لیتا ہے، اس طرح کی نوبت بھی آتی ہے۔ لیکن ہمارے بعض بھائی بعض مسجدوں کے اندر اپنی نمازوں میں مشغول رہتے ہیں، اور نماز کون سی ہوتی ہے؟ وہ نماز فجر کی وہ سنت ہوتی ہے جو نماز فجر کی فرض نمازوں سے پہلے 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے، اور اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کا مقام اور اس کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں، یعنی فجر کی 2 رکعت سنتیں جو نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے ہیں، وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس 2 رکعت نماز کی۔ بلا شبہ میرے بھائیوں، فضیلت اپنی جگہ طے ہے، مسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ اس بات پر اچھی طرح سے غور کریں کہ وہ جو بھی فضیلت ہے، وہ فضیلت، اس فضیلت کا دائرہ سنت تک ہے، یعنی اس کا مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اللہ کے دین میں، شریعت میں، سنت میں، لیکن اس کا درجہ فرض نماز سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ حدیث الولایہ جو ہے، ولایت والی جو حدیث، اس کے اندر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ میں اپنے بندے سے جس چیز سے قریب ہوتا ہوں، یا بندہ جس نیک عمل سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، وہ چیز ہے جسے میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، جس چیز کو میں نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے، اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے، پیاری نہیں ہے، عزیز نہیں ہے، جس سے بندہ مجھ سے قریب ہو سکتا ہو، میری قربت حاصل کر سکتا ہو، میری محبت حاصل کر سکتا ہو۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ فرض نماز سے زیادہ اہم کوئی نماز نہیں، خواہ وہ فرض نماز سے پہلے والی سنتیں ہوں، بعد والی سنتیں ہوں، قبلی سنتیں، بعدی سنتیں، یا مثال کے طور پر وہ تراویح کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو،
خواہ وہ فجر کی سنتیں ہوں یا کسی اور نماز کی سنتیں ہوں، تو یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں ہمیں سنت بتلائی ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ دیکھیں جس آدمی کی 2 رکعت سنتیں فجر کی چھوٹ جائیں، اسے چاہیے کہ وہ 2 طرح سے اسے پڑھ لے۔ 2 سنتیں ہیں، یعنی 2 طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی فجر کی چھوٹی ہوئی 2 رکعت سنتوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے، اگر چھوٹ جاتی ہیں، وقت نہیں رہتا ہے اور فرض نماز قائم ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، تو اسے چاہیے کہ فرض نماز فوری طور پر امام کے ساتھ شامل ہو کر کے پڑھے، کسی بھی سنت اور نفل نماز میں، کسی اور بھی نماز میں مشغول نہ ہو۔ طریقہ 2 ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیر دینے کے بعد، اب آدمی کے لیے اختیار ہے کہ وہ اپنی ان 2 رکعت نمازوں کو جو فجر کی سنتیں ہیں اسے وہ مکمل کر لے۔ ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی تقریری روایت ہے، صحیح روایت، جسے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ صحابی رسول فجر کی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی سے پوچھا، یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ الصبح اربعن، کیا فجر کی نماز فرض نماز 4 رکعت ہو گئی ہے؟ کیونکہ 2 رکعت تو ابھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں صحابی نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، انہوں نے آپ کے ساتھ ہی 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور سلام پھیر کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ ان کی جو 2 رکعت فجر سے پہلے کی سنتیں تھیں وہ چھوٹ گئی تھی، وہ آپ اب اسے پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریر فرمائی، یعنی اس عمل پر برقرار رکھا، آپ نے کوئی انکار نہیں کیا، آپ نے منع نہیں کیا، آپ نے کوئی تنبیہ نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنا مسنون ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی فرض سے فراغت کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اسے مکمل کر لے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس وقت نہ پڑھے، بلکہ وہ سورج طلوع ہو جانے کے بعد ان 2 رکعتوں کو مکمل کر لے۔ یہ دونوں شکلیں ثابت ہیں سنت کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ چیز بہرحال ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے بعض بھائی، خاص طور پر فجر کی نماز کا مسئلہ ہے کہ امام 1 رکعت مکمل کر چکا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات دوسری رکعت میں ہوتا ہے، لیکن مسجد میں آنے والا ہمارا بھائی وہ امام کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ پہلے داخل ہو کر کے سنت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کسی بھی طرح سے یہ درست نہیں ہے، کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ فرض نمازوں سے زیادہ کبھی بھی کسی سنت نماز کی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بھی فضیلت ہے وہ سنیت کے دائرے کی فضیلت ہے، وہ دائرہ سنیت کا ہے، اس کی حیثیت سنت کی ہے، اور اس سنت کے دائرے میں اس کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اتنا اونچا اس کا مقام نہیں ہو سکتا کہ فرض سے بھی زیادہ اہم ہو جائے۔ اس مسئلے کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ادب ہے ان آداب میں سے، جو اقتداء کے آداب میں سے ہے، کہ امام جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے اور امام نماز شروع کرنے والا ہو، آدمی کو چاہیے کہ جس کسی نماز میں مشغول ہو اس نماز کو توڑ کر کے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک ادب ہے اور عظیم الشان ادب ہے۔ اس سے فرض نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب مسجد میں موجود ہونے والا آدمی اقامت کے بعد کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بھلا نماز فرض کے لیے آدمی تاخیر کیسے کر سکتا ہے، اس پہ سستی کیوں کر سکتا ہے، یا اس سے بے اعتنائی کیوں برت سکتا ہے؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے عذر کے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اقتداء کے اس ادب کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب اقامت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز میں شامل ہو کر کے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔